اگر ہمارے پاس سٹیز ہوں، شہر ہوں، ہمارے پاس تو پنڈ ہے، اور لاہور پنڈ ہے، اسلام آباد پنڈ ہے، ہاں وی آئی پی کلچر بڑا ہے پر پنڈ ہے. خدا کے واسطے ماڈرن دنیا میں آ جائیں، قدیم زمانے سے نکل کے ماڈرن دنیا میں آ جائیں اور ماڈرن دنیا کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو کے کبھی. اب جب بھی آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے پہلے ہم سے این او سی لے لیں. مسائل یہ نہیں ہے، مسائل جو ہیں وہ بڑے ڈیپر ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، تب جا کے پھر آپ امپلیمنٹ کریں گے کچھ ہوگا. ابھی انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک نسخہ آ جاتا ہے باہر سے، جس کو ہم ٹیکنیکل اسسٹنٹ شپ کہتے ہیں. وہ اچھے ہوٹلوں میں بیٹھ کے ایک پالیسی ڈاکومنٹ بن جاتا ہے اور اس کو پھر ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہوتی. دلیر ہو، اپنی طاقت سمجھیں. یہ جب ہم اپنی طاقت سمجھیں گے، ہم مانگیں تو صحیح، ہم کتنا مانگتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی آپ کی بڑی فالٹی ہے. اس میں صرف ہم اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کر رہے. یہ پچھلے 4 سال کی ہماری جو ساری ریسرچ تھی، کانفرنسز، سیمینارز، ویبینارز، جو ہم نے انٹریکشنز کی پورے پاکستان میں جا کے، یہ اس کے نتیجے میں یہ ڈاکیومنٹ بنا ہے. پائڈ کے اصلاح روم سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ کے علم میں ہوگا پائڈ نے چند دن پہلے یہ ایک ریفارم مینیفیسٹو جو ہے وہ لانچ کیا ہے. تو آج ہم اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسی پہ ڈسکشن کرنے کے لیے. تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر ندیم الحق سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر یہ جو آپ نے ریفارم مینیفیسٹو لانچ کیا ہے، اس کا کیا آبجیکٹیو ہے؟ کیوں پائڈ نے ریفارم مینیفیسٹو لانچ کیا ہے؟ وقار صاحب، یہ انٹرسٹنگ سوال ہے. پائڈ جو ہے نا، پائڈ ایک قومی تھنک ٹینک ہے اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پوری قوم کے جو بھی مسئلے ہیں، بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان سے لے کے کراچی سے لے کے، جو بھی ہم پورے مسئلے انالائز کریں، بوتھ میکرو اور لوکل. اور ان مسئلوں میں ہم بار بار جو تحقیق کر رہے ہیں پچھلے کتنے سالوں سے، ہم دیکھتے ہیں جو ایک چیز مسنگ ہے کہ ہمارے سارے بڑے بڑے اکانومسٹ جو ہیں وہ صرف ایک بات کرتے ہیں کہ ٹیکس بڑھا دو سب مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، یا باہر جا کے بھیک مانگ دو سب مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس سارے ادارے بیٹھ گئے، ساری ہماری لیگل سسٹم، جوڈیشل سسٹم، سول سروس سسٹم، ہماری شہروں کی طریقہ کار چلانے کے، ہماری انرجی کے طریقہ کار چلانے کے، ہمارے پانی کے طریقہ کار چلانے کے، ہمارے ہر چیز جو حکومت جو ملک ہوتا ہے وہ ایک سسٹم ہوتا ہے. ہمارے سب سسٹم ٹوٹ چکے. تو ہم نے جس طرح ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، ہم نے بڑی کتابیں بڑی چیزیں لکھی، جس طرح ہم ہاتھ ڈالتے ہیں سسٹم ٹوٹا ہوتا ہے. اب سسٹم ٹوٹا ہو تو کیا کریں؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن پہ جب آ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا الیکشن سسٹم ٹوٹا ہوا ہے. خیر اس پہ بھی ہم نے لکھا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ ہیں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز، یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ مینیفیسٹو دیں. اب بھی الیکشن سے 6 دن پہلے تھوڑے بہت آئے ہیں، ان میں بھی کمزور ہے. تو ہم نے تو پہلے ایشو کر دیا تھا یہ مینیفیسٹو، اس لیے کہ ان کو ایز اے قومی تھنک ٹینک ایک مواد پرووائڈ کرے کہ اس سے چیزیں لے لیں. یہ ہمارا مینیفیسٹو ہم کو پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہے، ہم تو صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ لے لیں، ایز اے قومی تھنک ٹینک آپ کو دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، آپ پلیز اس میں لیں اور باتیں کریں اور بنائیں. پر پتہ نہیں انہوں نے کیا لیا کیا نہیں لیا. اس میں ایک چیز آپ ضرور ایڈ کریں کہ اس میں صرف ہم اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کر رہے. یہ پچھلے 4 سال کی ہماری جو ساری ریسرچ تھی، کانفرنسز، سیمینارز، ویبینارز، جو ہم نے انٹریکشنز کی پورے پاکستان میں جا کے، یہ اس کے نتیجے میں یہ ڈاکیومنٹ بنا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریفارم کی بہت زیادہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، ریفارمز کچھ ہوئے بھی ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ ان کا نتیجہ نکلا نہیں. اگر ہم ایز این اکانومسٹ میں دیکھوں تو اس میں ہم کیا ایسی نئی چیز آفر کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریفارم آئیڈیاز ہیں یہ چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ریفارم آئیڈیاز کبھی بھی امیڈیٹلی ہم یہ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں کہ جی یہ ڈاکیومنٹ ہمارا جو ہے وہ لانچ ہوا ہے اور بس کوئی اس کو دیکھے گا، امپریس ہوگا اور یہ سب کچھ کر لے گا. ریفارم میں وقت لگتا ہے، اور ہمارا ایٹ لیسٹ پائڈ میں جو ہے یہ بلیف ہے کہ ریسرچ بیسڈ، اور ہم کیوں ہر جگہ گئے کہ ہر جگہ کے لوگوں کی اس میں جو اوپینین ہے وہ شامل ہو. ہر جگہ یہ بتائیے نا کہاں کہاں گئے؟ ہم اسلام آباد میں تو ہم ہیں، ہم پروونشل کیپٹلس میں گئے، کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور. لیکن ان سے ہٹ کے ہم، کیونکہ ان شہروں کی بات تو ویسے بھی سنی جاتی ہے، ان کے پاس اپنے بھی جو ہیں
थिंक टैंक्स हैं, या इन एनी केस उनकी से कहीं ना कहीं हमें सुनाई देती है। हम जो स्लाइटली छोटी जगह थी, जैसे हम मालाकंड गए, हम कश्मीर गए, हम गवादर गए, और बहावलपुर गए, हम बहावलपुर गए, मुल्तान बहावलपुर भी मतलब मुल्तान एटलीस्ट एक बड़ा शहर है पूरे पाकिस्तान में। और अगर सपोज हम बहावलपुर गए तो ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ बहावलपुर गए, हमने वहाँ जो और आसपास के थे उनको वहाँ हमने बुलाया। फिर जी देखिए, हमारा रास्ता प्रोजेक्ट जो है उसमें भी हमने 1200 यूनिवर्सिटी से पूरे मुल्क में 1200 रिसर्चर्स है, 3 कोई 60 यूनिवर्सिटी। अब ये अगर आप 6 राउंड उसमें शामिल कर लें तो वो 2,500 रिसर्चर्स जो हैं वो आपस में एक नेटवर्क में सारे पाकिस्तान से। तो इससे जो है हमें बहुत, हम ये बार बार ये इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद में बैठ के नहीं बनाया, और हमने हर किसी से बात, क्यों वकार साहब कितने लोगों से बातें की होंगी। बिल्कुल सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरी नज़र में एक सबसे अहम चीज़ वो है जो पिछले दिनों पाइड ने एक वेबिनार करवाया था जिसमें मोंटिक सिंह कह रहे थे कि जो रिफॉर्म है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और जब इकोनॉमी को रिफॉर्म करना और टिंकरिंग जो है ना वो काम नहीं करेगी, स्पेशली जिस मैस में हम हैं अभी। हमें एक ओवरऑल रिफॉर्म जो है वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जिसमें हर फील्ड में, जैसा आप पहले बता रहे थे कि हर फील्ड में हमें रिफॉर्म की जरूरत है। हाँ, उसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है वो एक अलग बहस है, लेकिन हमें टिंकरिंग वाले जो पहले हम करते रहे। जी जी, इसको अगर आप बड़े सिंपल अल्फाज में इस्तेमाल करें, बात करें, छोड़ें बहुत बातें हैं इसमें। देखें ना जी, इसमें 10 चैप्टर्स हैं और मेरा ख्याल कोई 200 से ऊपर हमने बातें की रिफॉर्म की। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये रिफॉर्म एक दिन में नहीं होगा। रिफॉर्म इज़ अ प्रोसेस, आपने खुद कहा, मोंटे कार्लो ने भी कहा था, सब दुनिया में रिफॉर्म ये आपको बदलना है अपने आप को, और बहुत डीपली बदलना है इस मुल्क में। इन अ वर्ड आप क्या कहेंगे, क्या हम कह रहे हैं? इन अ वर्ड हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरे से पूछें कि हम अपनी सोच बदलें और अपने आप को बदलने के लिए तैयार करें। अच्छा, इसमें एक और अगर मैं इसको इस तरह कहूँ, आप इस पर ऑब्जेक्ट करेंगी क्या कि खुदा के वास्ते मॉडर्न दुनिया में आ जाए, कदीम ज़माने से निकल के मॉडर्न दुनिया में आ जाएं और मॉडर्न दुनिया के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर कम्पीट किए? वकार साहब ने गलत बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्रीड, फुली एग्रीड। और मॉडर्न की जो एक आम फहम डेफिनेशन है उससे हट के मॉडर्निटी को सोचें। वो क्या मतलब उसको हमेशा, हाँ जी आप एथियस्ट हो गए, आप सेक्युलर हो गए, आप गैर इस्लामी हो गए, नहीं। ये बिल्कुल बात नहीं। मैं अगर मॉडर्न की डेफिनेशन, आप मॉडर्न की डेफिनेशन अगर दूं कि हम जाकर ओलंपिक गेम में जीते, बिल्कुल, औरतें भी मर्द भी, ये ना करें कि औरतें फिर अलग है, और आप जाके विंबलडन में खेलें टेनिस, बिल्कुल ठीक है, और जीतें, और ये ना फिर कहें कि ओए मेरा हिजाब खराब होगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप जाके क्या कहते हैं नोबेल प्राइज जीते ना, अगर दुनिया के साथ चलना है तो दुनिया के साथ चलना है, माजी में रहना है तो माजी में रहना। क्यों यहाँ मैं आप इख्तलाफ करेंगी? मैं इख्तलाफ करूंगी कि मेरे लिए, मेरे ख्याल में जो मैं पाकिस्तान को देखना चाहती हूँ, एक ऐसा मुल्क जो हाई एम करता है, जो कंपेटिटिव है, और ओलंपिक्स आप हिजाब पहन के भी जीत सकते हैं, जिसमें औरतें घर बैठती हैं और किचन में बैठती हैं। नहीं, कंपेटिटिव, और जहाँ जो एस्पिरेशंस रखता है, किचन में मैं भी बैठती हूँ लेकिन मेरी साथ एस्पिरेशंस भी हैं। क्यों वकार साहब को बताएं क्या कहें? अच्छा, मैं इससे पहले आगे बढ़े, मैं डॉक्टर ने आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो रिफॉर्म डॉक्यूमेंट है, आप मॉडर्नाइजेशन बात बताएं, ये बड़ी अहम चीज है इस सारे डॉक्यूमेंट। मेरी नजर में सर मॉडर्नाइजेशन जो है, इट डजंट मैटर विद कि आपकी सोशल वैल्यूज क्या हैं, इट व्हाट वी रिक्वायर्ड इज मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो कि इस डॉक्यूमेंट में भी हम बात कर रहे हैं कि आपके अगर इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो मॉडर्नाइज हो जाएंगे। व्हाट अबाउट अ मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर? डोंट वी रिक्वायर अ मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर एज वेल? अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपकी मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। मतलब आप थोड़ा सा बहुत ही उसको एक कन्फाइंड से तरीके से डिफाइन करते हैं, जो मेरा और आपका एक परमानेंट इख्तिलाफ है। हम इस वक्त उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक फॉरवर्ड लुकिंग सोच, एक दुनिया का मुकाबला करने वाली सोच। ऐसा क्यों है कि हमारे कोई भी इंडिकेटर्स हों, आप सोशल इंडिकेटर्स की बात करें जिसके बारे में लोग फील भी करते हैं, पाकिस्तान हमेशा नीचे होता है। हर कोई रेटिंग आती है, जहाँ में 1 होना चाहिए हम लास्ट होते हैं, जहाँ लास्ट होना चाहिए वहाँ हम 1 होते हैं। कुछ तो है हमारे। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी कंट्राडिक्शन है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बाकी सबसे बहुत बेहतर हैं। जस्ट डोंट केयर। क्या हम सोचते नहीं हैं, या हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ पॉवर्टी है, हमारे यहाँ गुर्बत है, लोग देखें, ये इस तरह के सारे जो परसेप्शन सर्वेज होते हैं, दे शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मोर देन अ पिंच ऑफ सॉल्ट।
بہت دفعہ میں بہت فیلڈ میں جاتی ہوں, آپ جس طرح سوال کرتے ہیں, اور ایون میں کہوں گی وہ بھی سوشل ویلیوز کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ کو جواب کیا دینا ہے. اب اس طرح کا سوال کہ اچھا جی آپ خوش ہیں, ہاں جی اللہ کا شکر ہے. اب اس میں آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ خوشی ہے, یہ ناخوشی ہے؟ ہم جس طرح گڈ چائلڈہڈ میں بات کر رہے ہیں, اب یہ اس طرح کے سروس کی ایک بہت اچھی مثال ہے. ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا چائلڈہڈ اچھا تھا, فوراً سے سب کہتے ہیں ہاں, کیونکہ اس کو وہ پرسیو کیسے کرتے ہیں کہ نہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سارٹ آف اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ کوئی بات کر رہے ہیں, اس لیے وہ ہاں کہتے ہیں. جب ہم اس کو تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, اچھا آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا, ایسا تھا ویسا تھا, اس میں سب چیزوں کے جواب نہ میں آ رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز جو میں اس میں ایڈ کروں گا وقار صاحب, وہ یہ ہے کہ جو نایاب کے بیسکس کے سروے نے شو کیا اور جو ہم بار بار کہتے ہیں اور ہم سب جس خطے میں گئے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے بچے مرجھا گئے, ان میں ایمبیشن کم ہے. وہ سوچتے ہیں سرکاری ان کو مل جائے امارات تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہماری پارٹیز نے بھی ریکگنائز یہ کیا, پولیٹیکل پارٹیز نے سب نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو چیزیں دیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ کو موقع دیں گے. موقع جو ہیں, جو اپرچونیٹیز پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بچے فیل کرتے ہیں, وہ اپرچونیٹی نہیں ہے. بیسک سروے جو میڈم نے کیا تھا اس میں نظر آیا ہے کہ 70% بچے یہاں سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں. تو جو بچوں میں ایمبیشن, پھر تو خوشی ہونی ہے. سر آپ نے بڑی ایک پیاری بات کی یہاں پہ. اگر ہم دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ کا جتنا بھی ایجنڈا ابھی تک فالو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سبسڈیز دے دیں, چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت میں ہو, تاکہ لوگوں کو پاورٹی ٹریپ سے نکالا جا سکے. لیکن یہاں پہ اس پائیڈ ریفارم مینیفیسٹو میں آپ ایک نئی چیز دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہوگی کہ بسپ کے تھرو ہو, آپ اپرچونیٹیز دیں. اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ پاورٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. یہاں میں یہ ایڈ کر دوں کہ پائڈ میں ہی جو ہم نے اچھا ایک چیز اس میں ہم بار بار بات کر رہے ہیں پائڈ کی ریسرچ, آپ کو اس ڈاکیومنٹ میں تمام ریفرنسز بھی ملیں گے, جس میں یہاں اگر ہم نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ 2 پیپرز جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں ہوں. پائڈ کی ریسرچ کہتی ہے کہ بسپ سے پاورٹی نہیں کم ہو رہی ہے. اب اینڈ ٹو اس دا ویری فیکٹ کہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جی بسپ کے ہم نے پیسے بڑھا دیے, اب بسپ کو اتنی ایلوکیشن ہوگی, اب یہ 400 بلین سے 800 بلین اور 800 بلین سے 1200 بلین ہوگی, یہ ہم کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ سارٹ آف فیلئر ہے کہ آپ کو یہ پیسے بڑھانے پڑ رہے ہیں. زیادہ پیسے بڑھانے کا مطلب ہے کہ آپ خود ایکنالج کر رہے ہیں کہ غریبوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کے اماؤنٹس بھی انکریز کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ کیوں نہیں چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسی انوائرمنٹ ہو کہ جہاں ان کے پاس اپرچونٹی ہو اور وہ ان کیش ہینڈ آؤٹ سے نکلیں. تو پھر بتائیے آپ کا مینیفیسٹو اپرچونٹی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ سر ہمارا مینیفیسٹو تو اپرچونٹیز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو موقع دیں. گڈ چائلڈہڈ کی ابھی آپ نے بات کی. گڈ چائلڈہڈ کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اگر زندگی میں اس کا کوئی ڈریم ہے وہ اس کو کیسے ریئلائز کر سکتا ہے, اس کی آپ اس کو اپرچونٹی دیں. اس کی ابھی میڈم نے آپ کو بتایا کہ ہم گوادر گئے. گوادر میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ہمارے لیے بڑا ایموشنل ایک انٹریکشن ہوا بچوں کے ساتھ. ہم ان کی کمیونٹی سینٹر میں گئے, وہاں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے. جب پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہ رہے ہو تو وہ کوئی نیمار بننا چاہ رہا تھا, کوئی رونالڈو بننا چاہ رہا تھا. بٹ کیا ہماری سوسائٹی اپرچونٹی آفر کرتی ہے گوادر کے ان بچوں کو کہ وہ رونالڈو بن سکیں؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں. پر وہ کیوں؟ اچھا اس میں تھوڑی سی آگے میڈم اس میں دیکھیں وہ کیوں, کیونکہ بتائیے ہمارے ملک میں اتنے چھوٹے فرمز ہیں, انویسٹمنٹ کوئی ہو نہیں رہی, اور آپ کے شہروں میں کیا مواقع بتائیے, کیا ہماری ریسرچ بتاتی ہے انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں ہمارے شہر اتنے بیرن ہیں؟ ہمارے شہروں پہ بھی آتی ہوں. اس سے پہلے جو یہ بات ہوئی اس میں آپ کو ایک بہت میجر حصہ ملے گا ریگولیشن پہ. آپ چیزوں کو چلنے ہی نہیں دیتے. جب آپ کو 250 لائسنسز اور پرمٹس چاہیے کچھ بھی کام کرنے کے لیے, تو کوئی بھی شخص انویسٹ کرنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچے گا, اور اپرچونیٹیز تو آپ ویسے ہی کل کر رہے ہیں. ایک پورا ایک کیا میں کہوں جگسو ہے which is going wrong. میں اس کو وہ جگسو بڑا سمپل ہے نا. اگر بابو گیری ہے وقار صاحب, اگر بابو گیری ہے لائسنس, کتنی ریگولیٹری ایجنسی ہمارے پاس. سر وہی پائڈ نے جو کام کیا ہوا ہے اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ صرف اسلام آباد میں 118 ریگولیٹری باڈیز ہیں. پائڈ سلج سیریز جو کہ ویل نون ہے, اب سب کو پتا ہوگا, وہ اس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوا کہ 45% آف GDP جو ہے
وہ کاسٹ ہے ریگولیشنز کی. اور یہ منیمم ایسٹیمیشن ہے, ہاں اس سے زیادہ ہو سکتی ہے, یہ انڈر ہم نے منیمم جو رکھا ہوا ہے, تو یہ ہیوج برڈن ہے. 45% جی ڈی پی کوئی 20 ایکٹیویٹیز کا, اور ملک میں تو میرا خیال کو ہزاروں ایکٹیویٹیز ہیں. بالکل سر, تو یعنی کہ اگر سارے جب ہم کر لیں گے تو یہ جی ڈی پی کتنا حصہ جو ہے وہ صرف بابو گیری پیپر پشنگ میں نکل جاتا ہے. فائل یہاں تھی, فائل یہاں چلی گئی, فائل یہاں تھی, فائل یہاں چلی گئی. اب فائل کے پیچھے لوگ زندگیاں ضائع کرتے ہیں, زندگی ضائع کرتے ہیں. یا جوڈیشل. اس میں سر جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو پائیڈ ابھی جس پہ کام کر رہا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوور دی ٹائم ریگولیشنز کیسے بڑھی. میں صرف آپ کو مثال دیتا ہوں کہ زراعت میں, ایگریکلچر سیکٹر میں 2010 میں ہمارے پاس 94 ریگولیشنز RLCO جسے رجسٹریشن لائسنسی سرٹیفکیٹس ادر پرمیشنز تھیں, اور 2023 میں وہ فگر بڑھ کے 164 تک پہنچ چکی ہے. مطلب بجائے اس کے کہ ہم اپنا ریگولیٹری فریم ورک کو ماڈرنائز کریں, ہم اوور ریگولیشنز کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, ریگولیشن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کچھ سیکٹرز تو ہمارے بہت اوور ریگولیٹڈ ہیں اور کچھ سیکٹرز بالکل ریگولیٹڈ نہیں ہیں جہاں پہ ریگولیشنز کی ضرورت بھی ہے. پائیڈ جو یہاں پہ پرپوز کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈی ریگولیٹ کریں. انفارچونیٹلی جو پاکستان میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ڈی ریگولیٹ. ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا ریگولیٹری اسٹرکچر جو ہے اس کو ماڈرنائز کریں. ماڈرنائز ریکوائرڈ ڈی ریگولیشن, ری ریگولیشن, آپ کو سارا کچھ دوبارہ سے سوچنا ہے. اب یہ جو اس کے پیچھے, اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے ماڈرنائزیشن, ریگولیشن سسٹم, ریگولیٹ پراپرلی کریں, ٹھیک طریقے کریں, اس کے پیچھے سارے ریفارمز آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں نا, سول سروس ریفارم آ جاتا ہے, ٹیکس ریفارم آ جاتا ہے, بہت ساری, اور یہ سب چیزیں ہم نے لکھی ہیں. ایک اور چیز جو انویسٹمنٹ نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ روز تو پولیٹیکل لڑائیاں ہوتی ہیں. ہمارے اقتدار کی جو جنگ ہے اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا آج سسٹم کہاں جا رہا ہے, کہاں نہیں جا رہا, کہاں نہیں جا رہا, تو لوگ پھر انویسٹ کیا کریں. انویسٹمنٹ تو ہوتی ہے 10-15 سال کے لیے. اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے نایابی بھی, کہ اگر روز جو پولیٹیکل جنگ ہو رہی ہے تو اس کا ہم کیا کریں, اور پھر آپ کے پاس جو بندے آ جاتے ہیں ان کو کام نہیں آتا. تو اس کے اوپر بھی تو ہم نے کچھ سجیسٹ کیا. دیکھیں, پولیٹیکل جنگیں ہر جگہ ہی چلتی ہیں, لیکن میرے خیال میں ایک پالیسی کنسسٹنسی چاہیے, اور پالیسی کنسسٹنسی کو ہم سم ہاؤ ایک ہی گورنمنٹ کے رول سے پتہ نہیں کیوں جوڑ دیتے ہیں. مطلب انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے. یہ پروسیس سٹارٹ ہوا جب منموہن سنگھ تھا. مودی اور منموہن سنگھ میں کوئی چیز سملر نہیں ہے, لیکن پالیسی کنٹینیوٹی جو ہے اس میں میڈم اگر آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں, ایک ان بلٹ فلا ہے ہمارے سسٹم میں کہ ہماری پالیسیز جو انسینٹیو اسٹرکچر آفر کرتی ہیں وہ موسٹلی تھرو PSDP آتا ہے ہمارے پاس. تو وہ جو ہمارا لیجسلیٹر ہے MNA جس کو ہم لے کے آتے ہیں, اس کا فوکس ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے ڈیولپمنٹ فنڈز لے لے اپنے گلی محلے کے لیے, یا پھر وہ منسٹر بن جائے. اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ کنسنسس ڈیولپ کرے پالیسی میکنگ میں یا کوئی ایک پالیسی فریم ورک دے سکے. تو وہ ایڈہاکزم چل رہا ہوتا ہے. ہم ایک ایڈہاک قسم کی پالیسی دے دیتے ہیں جس میں کوئی تھارو ہم نے تھنکنگ نہیں کی ہوتی. اوور دی ٹائم جب نیکسٹ ہمارا سسٹم ابھی بھی یہ, جس طرح ہم بہت اپنے ہر ریسرچ میں بھی جو بھی PSDP سے ریلیٹڈ ہوتی ہے بات کرتے ہیں کہ ہم حق ہیک ماڈل میں پھنسے ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم ابھی تک جو اس سے ہٹ کے چیز ہے اس طرف جا ہی نہیں رہے. یہ ہماری کانورسیشن میں بھی آ رہا ہے کہ سم ہاؤ پاکستان میں جس طرح ہر آئیڈیا کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اس میں بہت پرابلم ہے. ریفارم کی بات ہو تو لگتا ہے کہ جی یہ کسی کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں. ہم ماڈرنائزیشن کی بات ہو تو وہ لگتا ہے کہ جی یہ تو لادینیت کی بات ہو رہی ہے. ہم ریگولیشن کو ٹھیک کرنے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہونا چاہیے. ساری ڈیفینیشنز میرے خیال میں ہماری جو ہیں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان لفظوں کا یہی مطلب ہے. اور اس ایجنڈے میں ہم نے اس مارکیٹس کی جس طرح جب بات کرتے ہیں ہم, تو وہ ایک دم سے اس میں ظالم اور مظلوم کا آئیڈیا جو ہے وہ آ جاتا ہے. مارکیٹ کو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک ایسی جگہ جہاں ایک فری فلو آف انفارمیشن ہے. اگر آپ بہت بڑے کوئی سامراج سے آپ کا تعلق ہے, آپ کے پاس وہ انفارمیشن ہے, تو ایز اے کامن مین میرے پاس بھی وہ انفارمیشن ہونی چاہیے. ہم نے اس میں ریئل اسٹیٹ کی بات کی کہ یہ انفارمیشن ہر جگہ اویلیبل ہونی چاہیے. I think the way we perceive markets, it can be an equalizer instead کہ وہ ایک سامراج اور آپ تو چاہتے ہیں کہ جی بس وہ منوپلی ہو جائے. یہ it is totally on the contrary. اور اگر اس مینیفیسٹو کو کوئی بھی پڑھے گا تو وہ دیکھے گا کہ ہم جگہ جگہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان آئیڈیاز کو
मे बी हमें डिफरेंटली अप्रोच करना है, ना कि जिन बहुत ही आर्काइक डेफिनेशंस के साथ हम लेके चल रहे हैं। अच्छा मैडम, आपने अभी बात की हक है मॉडल की, और डॉक्टर नदीम आपका काफी काम भी है इस पे, तो आप क्या समझते हैं? पहले तो हमें ये बताइए कि हक है मॉडल है क्या और इसमें क्या फ्लॉज हैं, हमें अब क्या करने की जरूरत है, डेवलपमेंट मॉडल क्या होना चाहिए? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है, जैसे मैंने कहा ना, हमारे इकोनॉमिक मुफक्किर जो उनसे वो बड़े फरसूदा बातें करते हैं, और इस पे भी पाइट बहुत लिखता रहता है कि वो बातें बस वही करते हैं जो वर्ल्ड बैंक वगैरह कहते हैं या डोनर्स कहते हैं। डोनर्स के लेंडर्स जो हमें पैसे लेंड करते हैं वो साथ एडवाइस भी देते हैं, तो हम उस एडवाइस को ले बैठे हैं और उसके पीछे चलते हैं। सिर्फ एक ही एडवाइस आती है, टैक्स लगाएं, टैक्स लगाएं, टैक्स लगाएं, और पैसे बहुत भीख मांगे, भीख मांगे। ये कहाँ से आई है बात? ये आई है कि जब पाकिस्तान शुरू हुआ था तो उस वक्त जब इंडिपेंडेंस हुई तो बाकी दुनिया तो सारी अभी कॉलोनाइज थी। हम पहले इंडिपेंडेंट सबसे गेन कर गए 1947 में। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू गेट इंडिपेंडेंट। इंडिया जो था उसके पास इकोनॉमिक थिंकिंग थी, और इंडिया की इकोनॉमिक थिंकिंग चाहे फरसूदा थी, पुरानी थी, बट उनके पास इकोनॉमिक थिंकिंग थी। उसमें अपनी इकॉनमी उन्होंने क्लोज कर दी, उन्होंने कोशिश की प्लानिंग बनाने की, और उन्होंने कोशिश की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने की। हमें बाहर से गोरे कंसल्टेंट आए एक है गुस्ताव पापानेक, जिसका हमने वीडियो भी किया है। उसने बताया कि शुरू दिनों में हमारे पास एक चीज़ याद रखें, जब पाकिस्तान पैदा हुआ या आज़ादी मिली, हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट नहीं था इस मुल्क में। तो बाहर के कंसल्टेंट ने आके हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, और उन्होंने कहा उस वक्त ज़माने में जो चीज़ थी कि जी आप एक इकोनॉमिक प्लानिंग करें, और दूसरा आप क्या करें कि जी ये हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप था, ये इसका मतलब है कि ये आदत हमें शुरू से पड़ी हुई है कि हमारी पॉलिसी मेकिंग बाहर से कोई और करे। हाँ, हम हमेशा से इस ड्रग से हुक्ड है। अच्छा जी, वो नई पॉलिसी उन्होंने क्या बनाई कि जी आप, उस ज़माने में बड़ी वोग में थी कि जी आप बोरो करेंगे पैसे बाहर से क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। दूसरी चीज़, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और ये बात सही थी उस वक्त। पाकिस्तान जब बना है तो आप याद रखें, हमारे पास तो सड़कें भी नहीं थी, हमारे पास एनर्जी भी नहीं थी, हमारे पास एक फैक्ट्री थी, शायद एक भी नहीं थी। तो ये तो हमें ज़रूरत थी इन कामों की। तो वो उस वक्त शुरू हुआ, और हम फिर बहुत पैसे लेने बोरो करने शुरू कर दिए, और पैसे बोरो करने शुरू कर दिए क्योंकि दुनिया में और कोई बोरो कर ही नहीं रहा था। एड सिस्टम ही नहीं आया, तो वो पैसे देने को फिर रहे थे, उन्होंने दे दिए, हमने ले लिए। दो चीज़ें हमने बड़ी अच्छी की, वो गोरे कंसल्टेंट ने करवा दी, और बड़ी अच्छी की हमारी सिविल सर्विस का भी, उसमें मैं दाद दूंगा। एक थी मंगला, एक थी तरबेला। उससे हमारा इरिगेशन सिस्टम बहुत बढ़ गया और हमारी फ़ायदा हो गया। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की बहुत हुई 1990 तक, वो भी मेरा ख्याल थोड़ा सा गलत बात है, क्योंकि देखें जब हम एक बड़े लो बेस से आ रहे थे, हमारे पास था ही कुछ नहीं। नंबर 2, बाकी दुनिया आज़ाद ही नहीं थी, कंपटीशन थी कोई नहीं, तो हम उस वक्त हमें एकदम एक बूस्ट मिला। हमारी उसमें कारकर्दगी कोई नहीं थी, हम नई चीज़ कोई नहीं सीखी। अब ये हुआ कि दुनिया बदल गई। आपने डैरेन एसमोग्लू और रॉबिन्सन की किताब पढ़ी होगी, वाई नेशंस फेल। उसमें वो कहते हैं तरक्की जो है हार्डवेयर से नहीं होती, तरक्की चीज़ें बनाने से नहीं होती, तरक्की होती है आइडियाज़ से और इंस्टीट्यूशन से। वो हम चीज़ भूल गए। हम जो बात कर रहे हैं इसमें वो ये कर रहे हैं कि जी पुराना मॉडल छोड़ दें, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा पुराना मॉडल आप देखें, हर आपने नए हुकूमतें देखे जो आ रही हैं या पॉलिटिशियन, वो सब कहते हैं हम सड़कें बनाएंगे, वो अभी उधर ही फंसे हुए हैं। हम एनर्जी लगाएंगे, हमारा एनर्जी का सिस्टम जो है, हम जितनी एनर्जी लगाते हैं और नुकसान बढ़ते हैं। हमारा सिस्टम एनर्जी का ख़राब है। हम वो बार बार इसमें लिखा हुआ है हमने, एनर्जी का सिस्टम हमारा टूटा हुआ है, उस सिस्टम को तो जोड़ना रिफॉर्म है। एक और बात आपने कही थी बड़ी अच्छी, जिस पर जवाब देना चाहता हूँ कि हमने बड़े रिफॉर्म किए हैं। देखिए, हमने जो रिफॉर्म किए वो वर्ल्ड बैंक वगैरह जो कहा है, हमने एक नया प्रोजेक्ट लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे रिफॉर्म में हमने इतनी चीज़ें बना दी हैं। फॉर एग्जाम्पल डिज़ास्टर के लिए हमने 10 इदारे बना दिए, ठीक है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी के लिए एक इदारा नहीं, डिज़ास्टर के लिए 10 है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपने 3-4 इदारे बना दिए, इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि 10 इदारे बना दिए, हर प्रॉमिस में बनाना होता है। तो फिर वो इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती नहीं, वो बना देते हैं। फिर ट्रेड के लिए आपने 10 इदारे बना दिए, वो बढ़ती नहीं, ट्रेड कर। लेकिन सर जब आप पॉलिसी मेकर को देखें, आप कह रहे हैं कि रोड और सड़कें ना बनाएं, हार्डवेयर ना बनाएं, सॉफ्टवेयर पे जाए, तो वो तो फिर बात आ जाएगी। वो कहते हैं हम तो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में हम जो बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज नहीं होनी चाहिए, तो फिर सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगी? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि नई यूनिवर्सिटीज़ बनाना बंद करो, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी क्वालिटी अब बहुत पुअर हो गई हुई है। और वो हमारी अपनी स्टडीज़ हमें बता रही हैं कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आपका नौजवान है वो ज़्यादा बेरोज़गार है।
جو جس نے نوکری دینی ہے اس کو بندہ نہیں مل رہا, اور جو نوکری ڈھونڈ رہے ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ انٹیک ہے اس ڈاکومنٹ میں جو ہم لوگوں نے لی ہے پاپولیشن پہ. مطلب پاپولیشن پہ وہ آل نو کہ بڑا سیریس ایشو ہے. پاپولیشن گروتھ ہماری جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ابھی آ ہی نہیں رہی ہے. کیوں سیریس ایشو ہے؟ کیا پرابلم ہے پاپولیشن؟ چین پاپولیشن بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, جاپان پاپولیشن نہیں سر, ہم اگر ہمارے کانٹیکسٹ میں دیکھیں, یہ میڈم از پاپولیشن ایکسپرٹ بتائیں نا, تو پاپولیشن گروتھ جو ہے اس کے لیے جو ٹپیکل ریسیپی ہمیں دی جاتی ہے, یا ابھی تک ہم سمجھ رہے تھے, وہ یہ ہے کہ ہم نے برتھ کو کنٹرول کرنا ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں میئرز لینی ہے, اویئرنیس ہونی چاہیے. لیکن اس ڈاکومنٹ میں بہت ڈفرینٹ چیز لے کے میں آپ کو بتاتی ہوں ڈفرینٹ چیز ہم نے کیوں لکھی. مطلب چین اور جاپان کی ایگزامپلس ہمارے لیے خیر بالکل ریلیونٹ نہیں ہیں. چائنا جو ون چائلڈ پالیسی تھی اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اب وہ اس میں سے گزر رہا ہے. جاپان کی ویسی فرٹیلیٹی اتنی ڈکلائن کر گئی کہ وہ نیگیٹو گروتھ ریٹ میں چلے گئے. اس میں ہم جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ویو لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی اب جو فرٹیلیٹی ریٹس ہیں ان کا ڈکلائن اب اسٹیگنیٹ کر کے وہ نہیں نیچے جا رہے ہیں, اور وہی ایک ہی پالیسی کے جی کانٹرسیپٹیو جو ہے انکریز کریں. ریزسٹنس ہے لوگوں میں, لوگوں کو بڑی فیملیز چاہیے ہیں. تو ہم اس میں ویو یہ لے رہے ہیں کہ مے بی یہ پورا ہمیں پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ڈیموگرافک ڈویڈنڈ کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ مالتھوزین ٹریپ جو ہے کہ جی ریسورسز آر لمیٹیڈ اور پاپولیشن جو ہے اس کو آؤٹ گرو کر جائے گی, اس سے مے بی ہمیں اب نکلنے کی ضرورت ہے. چائنا اور انڈیا ہمارے سامنے مثال ہے کہ وہ 1 بلین کی آبادی, پہلے وہ اوور پاپولیٹڈ کنٹری سمجھی جاتی تھیں, اب وہ 1 بلین کی مارکیٹ سمجھی جاتی ہے. پاکستان اس کو ایز اے ریسورس یوز کرے, لیکن وہ پاسبل نہیں ہے اگر یہ باقی ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, اگر اپرچونیٹیز نہیں ہوں, اگر اپرچونیٹیز نہیں ہیں. کیونکہ اسی لفظ کو آپ استعمال کریں کہ اپرچونیٹی کاسٹ ہے فرٹیلیٹی کی بھی. بیکر کی تھیوری کوالٹی کوانٹٹی ٹریڈ آف ایسا کیوں ہے کہ وہ فیملیز جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے, جو پڑھے لکھے ہیں, ان کے کم بچے ہیں, کیونکہ وہ کوالٹی کی طرف جا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس کی کاسٹ بہت ہے. بے حساب اس پہ پائڈ نے کام کیا ہے. انٹر جنریشنل اکانومی کا بیسک سی تھیوری ہے کہ جب تک آپ کا ویلتھ فلو جو ہے وہ اس کا ڈائریکشن ریورس نہیں ہوگا, ایلڈرلی سے بچوں کی طرف نہیں جائے گا, بچے آپ کو ارنر کے طور پہ ہی نظر آئیں گے, وہاں فرٹیلیٹی زیادہ رہے گی. اور دوسرا یہ کہ آپ کی انفنٹ مورٹیلٹی از سو ہائی. کہیں دنیا میں یہ نہیں ہوا کہ فرٹیلیٹی ڈکلائن پہلے ہوا ہو اور مورٹیلٹی ڈکلائن بعد میں ہوا. ایک منٹ, میں اب جس زندگی کے حصے میں آ گیا ہوں سر, گورننس اسٹرکچر آئی ٹوٹلی ایگری کہ جی زیادہ بچے ہونے چاہیے, ایک فوج میں ہو, ایک سول سرونٹ ہو, ایک جج ہو. میرے سے تو غلطی ہو گئی نا, میں نے 6 لڑکے کیوں نہیں پیدا کیے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہونی ہے. ایک سیکنڈ, اب یہ ینگ آدمی ہے, ان کو کہنا کہ 6 بچے پیدا کریں, 6 لڑکے پیدا کریں, اور میں ان سے کوالٹی اینڈ کوانٹٹی, کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. یہ بچہ پی ایچ ڈی بھی کرے گا تو یہاں دھکے کھائے گا نا بیچارہ گریڈ 17 میں. اگر وہ جرنیل بن جائے گا, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گورننس اسٹرکچر اگر درست ہوگا تو آپ کو 6 بچوں کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کا جوڈیشل سسٹم چل رہا ہوگا تو آپ کو جج کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ کے ادارے جو ہیں, اور یہ آپ کو 50 ریگولیشنز والے اور 250 ریگولیشنز آپ کو نہیں چاہیے, آپ کی نہیں ضرورت ہوگی کہ ہر دفتر میں آپ کا کوئی رشتہ دار یا آپ کا بچہ بیٹھا ہوا. یعنی کہ اگر آپ ہمارا اصلاح کا ایجنڈا بناتے ہیں تو پھر ڈیمانڈ فار چلڈرن گرے گی, ورنہ اس نظام میں ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ 6 لڑکے پیدا کریں. لڑکے نہیں, 6 لڑکوں کے چکر میں ان کے 14 بچے ہو چکے ہوں گے. ایوری تھنگ گوز ٹوگیدر. یہ چیزیں انسان کی زندگی آئسولیشن میں نہیں چلتی. آپ کی آنکھ میں درد ہو یا آپ کے پیٹ میں درد ہو, جب میں آپ سے پوچھتی ہوں نا آپ کا کیا حال ہے, جہاں بھی آپ کو درد ہو آپ کہیں گے میں ٹھیک نہیں فیل کر رہا ہوں. یہ آپ کی ساری چیزیں جب تک درست نہیں ہو رہی ہیں تو پرابلم جو ہے. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے ماڈرنائزیشن کی. مطلب ماڈرنائزیشن میں یا ڈیولپمنٹ میں یہ بھی تو ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ مائگریٹ کرتی ہے فرام رورل ٹو اربن ایریاز, مطلب سٹیز میں آتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہی فینومینا ہم دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن کیا سٹیز وہ اپرچونیٹیز آفر کرتی ہیں پاپولیشن کو؟ سر آپ بتائیں کہ آپ کا یہ ہائپوتھیسس سٹیز آر انجن آف گروتھ, تو وہ انجن آف گروتھ کیسے بن سکتی ہیں, کیا وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہمارے پاس سٹیز ہوں, شہر ہوں, ہمارے پاس تو پنڈ ہے, اور لاہور پنڈ ہے, اسلام آباد پنڈ ہے. ہاں وی آئی پی کلچر بڑا ہے پر پنڈ ہے. کیوں میڈم, میں کیوں پنڈ کہہ رہا ہوں, بتائیے کیا خیال ہے؟ سر پنڈ ہے, لیکن اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گی. اس نے مائگریشن کی بات کی, آپ کسی بھی
शख्स से पूछें तो वो आपको माइग्रेशन के बहुत अगेंस्ट मिलेगा कि हाँ जी गाँवों से लोग यहाँ आ रहे हैं. मतलब व्हाई डू दे थिंक कि उस शहर पे सिर्फ उनकी मोनोपोली है और गाँवों से क्यों ना आए लोग. और मुझे कोई एक मिसाल दुनिया के किसी कोने की दे दें कि जिसने तरक्की की, whichever way people want to define it, कि जो एक रूरल शहर था, रूरल मुल्क था, रूरल इकोनॉमी थी. और ये स्टेटमेंट कहीं से भी एंटी एग्रीकल्चर नहीं है. मतलब बहुत सारी हम पे एक्यूजेशंस लगती हैं, उसमें से ये भी है कि जी हम एग्रीकल्चर के खिलाफ हैं या हम उसके खिलाफ हैं. नहीं, खेती बाड़ी करें बैठ के, उसका शहरों से क्या ताल्लुक है? नहीं, खेती बाड़ी करें, खेती बाड़ी भी करनी होती है, लेकिन ये हमें सोचने की जरूरत है कि डिस्पाइट बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी लो क्यों है. हाँ, हमारी मतलब वही यील्ड आप ये एक लाइन डिवाइड कर रही है ईस्ट और वेस्ट पंजाब को. आप सिर्फ बॉर्डर पार करते हैं तो आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट मिलती है. मैं आपको सिर्फ स्लाइटली डिफरेंटली बात करूं. मुझे बताइए कौन सी दरियाफ्त है, कौन सी तहकीक है, कौन सी कल्चरल डेवलपमेंट है, कोई चीज़ है जो शहर में नहीं हुई और देहात में हुई है? हत्ता कि ये भी है कि जो आपके एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन है ये भी शहरों में हुई है. आपकी जो क्रॉप्स निकली हैं वो भी शहरों में निकली हैं. तो शहर जो है वो इंसानियत की, जैसे ग्लेजर, एक बड़ा फेमस इकोनॉमिस्ट है ग्लेजर, उसकी किताब का टाइटल ही है द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड इज अ शहर. और शहर जो है सब कुछ बनाता है और करता है. तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तानी शहर क्यों नहीं ये कर सकते? कुछ बताइए क्या वजह है? सर उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं. उनमें से चंद एक ये हैं कि हमारी जो, मैं क्योंकि रेगुलेशन पे ज्यादा काम करता हूं, मैं रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव आपको दूंगा कि हमने जो रेगुलेशंस इंपोज की हुई हैं शहरों में, जोनिंग वो जोनिंग जिसको हम कहते हैं. जैसे अभी हम इस्लामाबाद में बैठे हैं तो हमारे पास इस्लामाबाद का एक मास्टर प्लान है जो हमें बताता है कि अगर आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, उसके लिए ये डेडिकेटेड एरिया है, इसके अलावा आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते. अगर आपने कोई घर बनाना है तो वो इस 2 फ्लोर से ऊपर नहीं बन सकता, ये मैक्सिमम हाइट है. अगर आपने कोई प्लाजा बनाना है तो वो 6 स्टोरी से ऊपर नहीं बन सकता. ये रेगुलेशन है, जोनिंग, जिसको जोनिंग रूल्स हम कहते हैं. अच्छा, उसका हो ये रहा है कि 2 स्टोरी से ऊपर घर नहीं बनेगा तो घर जो है वो बजाय इसके कि वर्टिकली एक्सपैंड करें वो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसा कि अभी हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं. मुझे नहीं नजर आता कि देखिए, ये इसमें छोटी सी बात मैं इंटरप्ट करूं. हम पाइड में बड़े आदी हैं इस चीज़ के, जो हमें मिल्टन फ्रीडमैन ने सिखाई थी बहुत पहले, कि एक होती है एकेडमिक बात. उस एकेडमिक का बात का फ़ायदा कोई नहीं अगर आप एक सेंटेंस में बात ना समझा सकें. तो शहरों पे तो मेरा ख्याल है बड़ी सिंपल तहकीक क्या शो करती है मैडम, असली शहर कौन सा होता है, क्या उसको डेफिनेशन क्या होगी? आपके जहन में जो डेफिनेशन है आप बोलते हैं. बताइए. हाई राइज, डेंसिटी, वॉकेबिलिटी, मिक्स्ड यूज. अब ये क्या है? आप जब चीन गई थी आपने क्या देखा था वहां? कोई आपको सिंगल डबल स्टोरी नहीं नजर आते. और उसमें ये नहीं कि मैं सिर्फ शंघाई की बात कर रही हूँ, इवन उरुमची जैसी जगह जो कि बाय चाइनीज स्टैंडर्ड्स सबसे नीचे आती है. और उनसे जब पूछा गया कि जी हमें दिखाएं, ये उन्होंने कहा वो नहीं है, कोई बहुत पुराना घर अभी रह गया होगा डिमोलिश होने के लिए, अदरवाइज ये अब नहीं होता है. ठीक, वो कहते हैं हम इनमें रहते ही नहीं. ठीक है. नंबर 2, सड़कों पे चहल पहल थी कि नहीं थी? और गाड़ियों का क्या था? गाड़ियां आपको दंदनाती फिरती थी, वॉक ओवर, फ्लाई ओवर वगैरह सब मिलते थे वहाँ. चाइना में तो थे. खैर आई थिंक हमने जो थोड़ा सा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट लिया है वो दुबई और चाइना से इंस्पायर होके लिया है, इसलिए हमें फ्लाईओवर्स चाइना में नजर आ रहे थे. लेकिन हम, मेरे ख्याल में, दूसरे मुल्कों से जब कोई आइडिया भी पिक करते हैं तो जो वर्स्ट आइडियाज होते हैं हम वो पिक करते हैं. अच्छा, और सड़कों पे आपको ठेले नजर आ रहे थे? वो हर जगह होते हैं. वो हर जगह होते हैं और वो मेरे ख्याल में एक सिटी को एक फ्लेवर देते हैं और आपको, एटलीस्ट टू मी, दे गिव अ वेरी कोजी फीलिंग. तो हमारे शहर बिल्कुल अपॉर्चुनिटी के लायक नहीं है. बच्चे यहाँ बेचारे, फॉर एग्जांपल मुझे परसों एक बच्चा मिला और काफ़ी बच्चे ऐसे मिलते हैं, वो बेचारा कह रहा है मैं साल से इस्लामाबाद में घर नहीं ढूंढ सक रहा, क्योंकि मुझे कहते तुम बैचलर हो, यहाँ रह ही नहीं सकते. तुम बैचलर हो, नहीं रह सकते. तुम अकेली औरत हो, तुम नहीं रह सकते. तुम्हारे बच्चे ज्यादा हैं, तुम नहीं रह सकते. मतलब कुछ तो आपकी जोनिंग के मसाइल हैं, कुछ आपके इंडिविजुअल मसाइल हैं. अच्छा सर, एक और सवाल है, एक बहुत बड़ा अहम एंगल है कि अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें जो जहाँ पे मतलब रिफॉर्म्स की या ग्रोथ की
या कोई भी डेवलपमेंट प्लान के, तो वो सारे फोकस करते हैं कि जी आप एक्सपोर्ट कर दें, पाकिस्तान बस एक्सपोर्ट कर दे, एक्सपोर्ट करे। अच्छा, करना क्या है कि ये आपके 5-6 सेक्टर्स हैं, इनके एक्सपोर्ट बढ़ा दें। लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो डोमेस्टिक कॉमर्स या लोकल वैल्यू चेन इसकी बात नहीं करता है। इस डॉक्यूमेंट में हम इस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अगर आपने ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना है तो आपको लोकल वैल्यू चेन जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है। अब जो लोकल वैल्यू चेन है सर, वो तो होगी डेवलप मार्केट्स में। तो क्या हमारे पास मार्केट्स हैं कि उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो लोकल वैल्यू चेन जो है वो डेवलप कर सके? ये बड़ी आपको मैं आसानी से बात समझा देता हूँ। आप छोटे हैं, आपको ये बात पता नहीं होगी। मेरे ज़माने में एक पहलवान होता था, भोलू पहलवान। भोलू पहलवान को हमने मुरब्बे दिए, सरकार ने मुरब्बे दिए थे, उसकी बड़ी सब्सिडी थी। उसको जनाब दोनों तरह के मुरब्बे, खाने वाले भी और सब कुछ जमीन वाले भी। हाँ, और वो हाला वो कहता था, बल्कि हुआ ये कि वो लड़ता किसी से नहीं था, उसको कंपटीशन की ज़रूरत ही कोई नहीं थी, वो रुस्तम ज़मान था। कभी कभी वो एक साल में एक दफ़ा वो बुला लेता था कोई बाहर से, कोई फरसुदा किस्म का मोटा सा बंदा, उसको मार मूर के भेज देता था, बट कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, वो एक जापानीज रेसलर था जिसने मोहम्मद अली से लड़ाई की, इनोकी और मोहम्मद अली का ड्रॉ हो गया। तो फिर आपको पता है इस्लाम खतरे में पड़ गया, तो फिर यहाँ से डिमांड आई कि तुम लड़ो उससे, तो उसको लड़ना पड़ा। पहली दफ़ा ओपन कंपटीशन में आया वो, उससे पहले वो प्रोटेक्टेड था, उससे पहले वो माशाल्लाह यहाँ चैंपियन था, गुर्ज लेके फिरता था, उसकी बड़ी आवभगत होती थी, प्रोटोकॉल होता था, सब कुछ होता था। ये और बात है, वो एक प्राइम मिनिस्टर का रिश्तेदार भी है, खैर कोई बात नहीं। तो वो जनाब क्या कहते हैं, जब वो गुर्ज लेके फिरता था, ठीक है, तो उसको इस्लाम ने कहा कि जी लड़ो, तो लड़ा। फिर वो जब डिमांड आई, तो जब वो लड़ने को गया तो उससे पहले टीवी इंटरव्यू हुआ, तो उससे पूछा गया, उसने कहा जी खुराक है और ये, उसने बताया सारी माजी की बातें बताई, सारी बताई कि जी 19वीं सदी में या 17वीं सदी में कैसे पहलवान बनते थे। और हम सुन के नया नया टीवी आया था, हम हैरान होते थे, भाई वाह ये क्या हो रहा है, बड़ी इसको 4 बकरे खाता है रोज़, माशाल्लाह ये वो वगैरह वगैरह। इनोकी से बात की, वो फिट था, बॉडी बिल्डर टाइप। उससे पूछा, उसने कहा यार मैं तो आम खाना खाता हूँ, सुबह दौड़ने खाता हूँ, दोपहर को ये, उसका कोई खुराक पे जोर नहीं था। उससे पूछा ट्रेनिंग क्या कहता, तो मैं तो मॉर्निंग ट्रेनिंग करता हूँ, वेट लिफ्टिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ, भागता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। उन्होंने उसको जब लड़वाया तो उसने 3 मिनटों में ख़त्म कर दिया। वो भोलू ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा छोटा भाई लड़ेगा, 3 मिनटों में ख़त्म कर दिया। अब लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है। अब यही देखें ना, हमारे यहाँ यही चीज़ है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो बाहर जाना नहीं चाहती, लड़ना नहीं चाहती। प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है, जैसे प्रोटेक्टेड भोलू था। अब आप देखिए नॉन कम्पिटिटिव भोलू, नॉन कम्पिटिटिव अब अगर इंडस्ट्री। आप क्रिकेट में चाहते हैं कि क्रिकेट कोई ना खेले, यही क्रिकेटर बने, तो फिर आप सोच लें कितनी गेम एंजॉय करेंगे। तो हमारे ये है कि हम ये चाहते हैं। तो एक और चीज़, हमने जान के ये बातें ऐसे लिखी हैं, इकोनॉमिक्स में लोग ऐसी बातें करते हैं एक्सपोर्ट बढ़ा दें, हम कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ ही नहीं सकती। आप क्रिकेट खेलना है तो बाबर आजम आपको तैयार करना होगा, नहीं तो मुझे प्रोटेक्ट कर ले, मैं भी क्रिकेट खेल लूँगा माशाल्लाह, मैं भी बड़े चैंपियन बनूंगा, क्रिकेट पहन के फिरूंगा, पर मुझे खेलनी बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए आपको जो इंडस्ट्री है उसको ट्रेन करना है टू बी द बेस्ट चैंपियन इन द वर्ल्ड। वो कैसे होगी, उनको रोज़ खेलना पड़ेगा, रोज़ खेलना पड़ेगा। जैसे क्रिकेटर बनता है तकरीबन रोज़ गेम खेलता है, तो ये क्या कहाँ खेलेंगे, इंटरनेशनल जगह जाके खेलें, लोकली प्रोटेक्टेड रहेंगे तो रह जाएंगे। जैसे हमारी कार इंडस्ट्री है, 70 साल से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं जा नहीं रही। ठीक है, तो ये हमने बातें लिखी हुई हैं, पर हमने ये सब चीज़ें जो लिखी हैं इसलिए लिखा है, हमने पॉलिटिकल भी लिखा है बिकॉज हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके रूल सेट हो जाए। अभी रूल नहीं सेट हुए, और हमने फिस्कल मैनेजमेंट ओपननेस जो है वो बाद में लिखी है। अब फिस्कल मैनेजमेंट भी हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम कह रहे हैं कि हमारी जो बजट है, हमारी पॉलिसी मेकिंग कैपेसिटी नहीं है। वी हैव नो इकोनॉमिस्ट इन द सिस्टम, इकोनॉमिस्ट सारे सिस्टम से बाहर बैठे हुए। हमारी पॉलिसी मेकिंग कैपेसिटी ऐसी है, और वो पॉलिटिशियंस आके ऐसे उसमें चमचे मारते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, हम कहते हैं मिनिस्ट्री कम होनी चाहिए, जो मेरा ख्याल अब एक पीपीपी ने भी उठा रही है शायद कि मिनिस्ट्री कम होनी चाहिए। 18 मिनिस्ट्री तो कह रहे हैं कि एनर्जी और डेवलूशन के बाद फेडरल होने की और जरूरत मैं नहीं तो है। कहता हूँ बाकी मिनिस्ट्रियाँ ख़त्म करें, टेक्निकल एरियाज में मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, इस पर हम बात अच्छा, करेंगे। ये एक और लफ्ज़ जो अभी मैंने कुछ गिनवाए थे, नेगेटिव लिस्ट का, जो पाकिस्तान की सोच में हिस्सा है, वो टेक्नोक्रेट भी है। प्रोफेशनल्स एंड जब भी ये मुझे बताइए इतने गंदे लोग क्यों होते हैं टेक्नोक्रेट? मेरा ख्याल है इसका एक और भी मसला है। हमें पता है क्यों बुरे लगते हैं? क्योंकि हमें पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं है। हम सोचते हैं जो पढ़ा लिखा बंदा है ना, नहीं वो सर, गधा मेरा आदमी ख्याल है कि हम गलत बंदे को टाइटल दे देते हैं कि ये टेक्नोक्रेट है।
اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹ ہے. حالانکہ دنیا میں ہمارے پاس بڑی ایگزامپلس ہیں. ابھی میڈم نے منموہن سنگھ کی بات کی, وہ بھی ٹیکنوکریٹ کے طور پہ آیا تھا. اب منطق بھی ٹیکنوکریٹ تھا, بلکہ وہ بھی ٹیکنوکریٹ یہاں ہے. میں ایک جملے کا اضافہ کر سکتی ہوں کہ ہم میں سے کسی کو شوق نہیں ہے یس ہم سرکار کا حصہ بننے کا, اس لیے اس کو پلیز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہماری اپلیکیشن ہے کہ ہمیں ایز ٹیکنوکریٹ لیا جائے. لیکن بہت میں سارے سرکار میں رہ کے آیا ہوں, اس سے بورنگ اور گندا جاب کوئی نہیں ہے. سارا دن میٹنگوں میں گزرتا ہے اور سارا دن میٹنگیں, فرسودہ میٹنگیں, اس پہ بھی ہم نے پیپر لکھا ہوا ہے, یاد ہے نا, میٹنگیں دا ورسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. بلکہ اسٹیو جابس کہتا تھا میٹنگ از ناٹ ورکنگ. میٹنگ از ناٹ ورکنگ. ہاں جی. تو یہ بہت سارے کنسیپٹس ہیں جو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ہمیں تھوڑا اب وائنڈ اپ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اچھا میڈم ہمیں بتائیے گا ہاں کہ بہت سے ایریاز کور کیے, کون سے ایسے ایریاز ہیں جو رہ گئے جن کو نہیں کیا, کیا وجہ تھی کہ پائڈ کا کام نہیں تھا یا کس وجہ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ نے فوکس رکھنا ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ باقی جو ایریاز ہم نے نہیں کور کیے اس میں ریفارم کی ضرورت نہیں ہے. ریفارم کی ضرورت ہمیں ہر چیز میں ہے, لیکن کچھ ایریاز جہاں ہم نہیں گئے اس کی دو وجوہات, کچھ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں آتی, کچھ ہماری اس پہ ریسرچ اویلیبل ہی نہیں تھی. جیسا ہم کنفلکٹ پہ نہیں گئے, فارن پالیسی پہ نہیں گئے, پاکستانی بہت ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہے وہ ہمیشہ ہم پہ آتے ہیں جی, ملٹری کی بات نہیں کی. ایسا جو سول سروس کی ہم ریفارمس کی بات کر رہے ہیں وہ ملٹری پہ بھی اپلائی کرتی ہے, لیکن ایز سچ ہم ملٹری کا اس طرح اس میں آپ کو تذکرہ نہیں نظر آئے گا. وچ ڈز ناٹ مین کہ اس کو ریفارم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز میں یہاں بتا دوں کہ اس ڈاکیومنٹ کو ہم سارے پروونسز میں بھی لے کے گئے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں, میجورٹی چیزیں فار دیٹ میٹر, پروونسز پہ بھی اپلائی کریں گی, لیکن کہیں ان کو اپنے لیے اس کو اڈیپٹ کرنے کی ہوگی. اس میں بلوچستان کا ضرور تذکرہ کروں گی کہ جب ہم وہاں گئے, جب میں واپس آئی ہوں تو اس کے بعد انہوں نے کوئی ایک ہفتہ لیا ہوگا, انہوں نے پورا ایک ڈاکیومنٹ ہمیں بھیجا جس میں اسی کو بیس بنا کے انہوں نے اس کو بلوچستان کے لیے تھوڑا اڈیپٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہم شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسی, اور میرا خیال ہے یہ پائڈ چھاپنے بھی جا رہا ہے. پائڈ چھاپنے جا رہے ہیں. ان سے میں نے پرمیشن لی کہ جی اس کو اگر آپ لوگ الاؤ کریں تو اس کا ایک فالو اپ کے طور پہ ایک اسٹینڈ الون ڈاکیومنٹ ہم پرنٹ کر دیں. تو انہوں نے کہا وہ. آخر میں آپ سے دو باتیں پوچھ لوں دونوں سے. پہلی چیز, کیا یہ ایک کمپلیٹ نسخہ ہے ایسا کہ میں دوائی کھاؤں اور ٹھیک ہو جاؤں گا؟ نہیں, ایسا تو ایون جو ڈاکٹر بھی دوائی دیتا ہے نا, آپ اس دوائی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. اور ایسی چیز کہ جس میں 25 کروڑ لوگ انوالوڈ ہوں, مزید نہیں. آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی ہے اس دوائی کے ساتھ ساتھ. جس طرح ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے, آپ کو پرہیز کرنی ہے, آپ کو یہ سیم اس کے ساتھ ہے. ہم یہ کہیں سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے پاکستان کے تمام مسئلوں کا حل ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ اس میں 200 سے اوپر جو ریفارم آئیڈیاز ہیں, یہ ڈائریکشن دے رہے ہیں آپ کو کہ ہمیں اس ڈائریکشن پہ ریفارم کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کی نیٹی گریٹیز پہ جائیں گے کہ یہ میکانزم کیا ہوگا اس ریفارم کا, اس پہ بھی ابھی فردر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہے. ایگزیکٹلی, یہ کہیں سے بھی نہیں ہے کہ بس جی یہ اب یہ نازل ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے ٹو دا ٹی اپلائی نہ کیا تو ڈیزاسٹر ہے, اور اگر کر لیا تو سب کچھ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. اسی لیے پائڈ جو ہے وہ پریکٹیشنرز کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ریفارم ڈاکومنٹ ہے, اور جو یہ اکیڈیمیا ہے ان کے لیے یہ ریسرچ ایجنڈا ہے. تو پائڈ بھی اس کو مطلب ایز اے ریسرچ ایجنڈا لے رہا ہے. ہمارا فیوچر کا جتنا بھی ورک ہے وہ انہی ریفارم آئیڈیاز کے گرد. اس میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ میرا خیال ہم ریفارم کو سمجھتے ہیں جیسے کہ بٹن دباؤ ہو گیا بس چیز جل گئی. نہیں, میرا خیال ریفارم ایک پروسیس ہوتا ہے, اور ریفارم پروسیس کیا ہوتا ہے, آپ کو ساروں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. تو اٹس اے لانگ پروسیس, اور اس کو آپ کو اٹس آلسو لرننگ بائی ڈوئنگ. اٹس آلسو اٹریشن, انوویشن, غلطیاں بھی ہوگی سب کچھ اس کو. تو ہم جو کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈائریکشن ہیں. اور ایک چیز اس پہ میں اور ایڈ کر دوں کہ ہم میجورٹی چیزیں جو اس میں سجیسٹ کر رہے ہیں اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے. میجورٹی چیزیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری چیزوں کی کاسٹ نہیں ہے. آپ کو صرف دا وے یو آر ڈوئنگ تھنگس یو ہیو ٹو چینج دوز ویز. اس کی کاسٹ نہیں ہے. ہاں اس کی ایموشنل مینٹل کاسٹ کچھ لوگوں کے لیے ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس کی کوئی فائنینشیل کاسٹ نہیں. بلکہ آئی ووڈ ایڈ کہ اگر ہم یہ ریفارم کریں تو شاید اس کا فائدہ اتنا ہو کہ گروتھ بڑھ جائے, پروڈکٹیوٹی. نہیں وہ تو بڑھ ہی رہی ہے. وہ نہیں, نوٹ اینی کاسٹ نہیں ہے, فائدے بہت ہیں. نہیں, فائدے تو ہم بتا رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہیں گے نا کہ ہاں جی اس فائدے کے لیے یہ کاسٹ پہلے آپ کو بیئر کرنی پڑے گی.
تو میجورٹی جو اس میں ہماری سجیشنز ہیں وہ فائدے تو ہیں ہی ہیں, لیکن اس کو کرنے کی کاسٹ نہیں ہے. اچھا, ایک فائنل کویسچن جو بار بار لوگ پوچھتے ہیں, اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے, وہ یہ کہ ہمارا پرابلم صرف امپلیمنٹیشن ہے. ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہے اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا پرابلم صرف امپلیمنٹیشن ہے. اس پہ ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ ٹو دس؟ آئی وڈ ڈس ایگری. میں سمپلی جو میں نے کچھ مثالیں دیں کہ ہمارے ان کنسیپٹس میں ہی پرابلم ہے, تو اگر ہمارے کنسیپٹس ہی صحیح نہیں ہیں تو امپلیمنٹیشن تو بہت دور کی بات ہے. آپ پہلے اس پرابلم کو صحیح سمجھیں تو صحیح. اور اتنی ریسرچ کرنے کے باوجود ایون ہم نہیں کلیم کر رہے کہ ہمیں پوری پرابلم جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے. ہم جہاں بھی گئے ہیں ایون ان پرابلمس میں ہمیں بہت ڈفرینٹ ویوز ملے ہیں. تو نہیں, اٹ از مچ مور دین امپلیمنٹیشن. کیا اس اگر ہم کہتے ہیں کہ جی امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسیز پرفیکٹ ہیں. ایسا نہیں ہے. بالکل, میں ڈاکٹر نیاب کے ساتھ ایگری کروں گا. ہمیں اپنی پرابلمس بھی صحیح طریقے سے ادراک نہیں ہے ان کا کہ اصل ایشو مسئلہ کہاں پہ ہے. آپ نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی بات کی. ہمارے بہت سے جو اکانومسٹ ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ریئل اسٹیٹ کے اصل مسائل کیا ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی مسئلہ یہ کہ یہ ریگولیٹڈ نہیں ہے, ایک نئی ریگولیٹری باڈی بنا دو. یا ایف بی آر سوچتا ہے اچھا جی کہ یہ انڈاکومنٹڈ ہے تو اب جب بھی آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے پہلے ہم سے این او سی لے لیں. مسائل یہ نہیں ہے, مسائل جو ہیں وہ بڑے ڈیپر ہیں. یہی جیسے ڈاکٹر نیاب کہہ رہی ہیں کہ پائڈ بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم پہلے سمجھ لیں کہ ایشوز کیا ہیں, اس کے بعد کچھ ریفارم آئیڈیاز دیں. جو آپ نے پہلے بات کی کہ یہ پچھلے 4 سالوں کی جو پائڈ کی ریسرچ ہے اس کا نتیجہ ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مسئلہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, تب جا کے پھر آپ امپلیمنٹ کریں گے کچھ ہوگا. ابھی انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک نسخہ آ جاتا ہے باہر سے, جس کو ہم ٹیکنیکل اسسٹنٹ شپ کہتے ہیں. وہ اچھے ہوٹلوں میں بیٹھ کے ایک پالیسی ڈاکومنٹ بن جاتا ہے اور اس کو پھر ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہوتی. اس کی بیسٹ ایگزامپل آپ کو میں دے سکتا ہوں کہ ہم نے جو اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا ایکٹ پاس کیا ہے, اس میں ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. ہم نے یہ نہیں اسیس کیا کہ وہ سارے کا سارا کام آلریڈی ایک ایجنسی کر رہی ہے. ہم نے ایک نئی ایجنسی بنانے کی تجویز دے دی کہ یہ سارا کام وہ کرے گی تو مارکیٹ ٹھیک ہو جائے گی. تو اس لیے میری نظر میں یہ ڈاکومنٹ سب سے اہم اس لیے ہے کہ ہم نے بڑی ڈیپ تھنکنگ کے بعد ریسرچ کے بیس پہ یہ ریفارمز آئیڈیاز دی. اچھا, اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے. میرا خیال بہت سے لوگ ترقی کو سمجھتے ہیں جیسے کھانا پکانا ہے. میں آج کل کھانا پکاتا ہوں تو میں یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے نہ کھانا بنانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ بھی کئی دفعہ اچھا نہیں بنتا, غلط ہو جاتا ہے. پر وہ ریسیپی مل گئی, میں نے بنا لیا, ٹھیک ہے, ہو گیا. بٹ کیا ڈیولپمنٹ اس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ ہم وہ باہر سے کنسلٹنٹ آئے, ہمیں ایک نسخہ دے دے اور ہم کھانے کی طرح اب آلو چھیل لو, اب پیاز چھیل لو, اب یہ کر لو, اب وہ کاٹ کے اب مسالہ بنا لو, اب یہ کر لو. کیا ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. خنسامہ ہمیں کرا سکتا ہے, کیونکہ ہماری جو شروع کی ڈیولپمنٹ تھی نا وہ یہی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ نسخے لے لو اور کرو. ہم فیل ہو گئے, پوری دنیا میں ہی ہوا, پوری دنیا میں فیل ہو گئے. تو ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے پھر, کیسے ہوگی سر؟ اسی لیے پائڈ کے جہاں بہت سے سلوگن ہیں, ان میں سے ایک سلوگن یہ ہے کہ لوکل پرابلم لوکل ریسرچ لوکل سولوشن. کہ جب تک آپ اپنی ڈیولپمنٹ ایجنڈا جو بھی آپ کا ہوگا اس کو لوکلی نہیں کنٹیکچولائز کریں گے, اس وقت تک ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتی ہے. اس میں مختلف فیکٹرز ہیں, سوشل فیکٹرز بھی ہیں, آپ کے اکنامک فیکٹرز بھی ہیں, آپ کے گورننس کے فیکٹرز بھی ہیں, سارے فیکٹرز ہیں جو آپ نے لوکل پہلے سمجھنے ہیں پھر کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ماڈل آج امریکہ میں فالو ہو رہا ہے وہی ہم امپلیمنٹ کر دیں گے پاکستان میں تو ہم ڈیولپ کر جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے پاس وہ ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ سٹیج پہ ہیں, وہ ماڈرنائزیشن جو ہم یوز کر رہے تھے اس کی ڈفرینٹ سٹیج پہ ہیں. اور وقار یہ سر کی جو یہ ریسیپی والی انالوجی ہے اس کو اگر میں استعمال کروں کہ ایون اگر ہم کوئی ویسٹرن ریسیپی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں تھائم تو نہیں ہے, کیا اس کے لیے ہم کچھ اور یوز کر سکتے ہیں. آپ کو لوکلی اڈیپٹ کرنی ہوتی ہے, اور اگر آپ ہر اس انگریڈینٹ کی تلاش میں نکل پڑے تو آپ دیکھیں کہ اس کی کاسٹ کیا آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ بینگ این اکانومسٹ, جو اکنامکس کا جو شعبہ ہے یا پوری تھنکنگ ہے, اس میں سے کچھ چیزیں بڑی نمایاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک چیز تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ اپنی اکانومی کو کلوز رکھیں گے, پروٹیکٹیو جیسے ابھی آپ نے رکھا, تو ترقی نہیں کریں گے. جب آپ اکانومی کو لبرلائز کریں گے, دنیا کے ساتھ بولو پہلوان بنائیں گے, تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں گے تو ترقی ہوگی.
یہ تو ہمیں اس پروفیشن نے بتا دیا, یا جتنے بھی ڈیولپمنٹ ایکسپیرینس ہیں ان سے چیزیں نکل آئیں. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو گورننس سٹرکچر ہے, جو بیوروکریسی ہے, جس کو ہم سلج کہتے ہیں یا ریگولیشنز ہیں, اس کو آپ جب تک بزنس فرینڈلی اور ماڈرنائز نہیں کریں گے ترقی نہیں ہو سکتی. آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹس نہیں ڈیولپ ہوں گی, آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ 2-3 اس طرح کے میسیجز ہیں جو بڑا کلیئرلی نمایاں ہمیں نظر آ رہے ہیں جتنا بھی آپ لٹریچر پڑھ لیں اکنامکس میں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سٹیز ہیں کہ سٹیز جو ہیں وہ آپ کی سٹیز ہیں, آپ کی کمیونٹی ہے. بالکل کمیونٹی بلڈنگ کے بغیر بھی یہ کچھ کام آگے کے لیے بھی چھوڑ دیں یا آج سارا کچھ آپ نے کرنا ہے؟ میرے خیال میں بس جانے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ الیکشنز آ رہے ہیں اور میں ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہوں, اور ڈیموکریسی میں ایک جو ایوریج سٹیزن ہے وہ اپنی طاقت سمجھے. یہ ایجنڈا ہے, اس کے بارے میں نوائز کریٹ کرے, وہ مانگے ریفارم, وہ مانگے اپرچونٹیز, اور یہ سلو پروسیس ہے. یہ ہم امپیشنٹ نہ ہوں, یعنی کہ پیڈ قوم نہ بنے, تھوڑے دلیر ہوں, اپنی طاقت سمجھیں. یہ جب ہم اپنی طاقت سمجھیں گے, ہم مانگیں تو صحیح, ہم کتنا مانگتے ہیں. میڈم ہم تو کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں, ہم تو کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی آپ کی بڑی فالٹی ہے, اس میں بہت پرابلمز ہیں. ہم نے پورا چیپٹر لکھا ہوا ڈیموکریسی پہ, اس پہ بات کریں گے کسی ابھی نہیں کریں گے. ایک چیز اس سے پہلے کہ آپ کنکلوڈ کریں, ڈیموکریسیز جو ہیں وہ کیوٹک ہوتی ہیں. ڈیموکریسیز کبھی بھی وہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی کہ جہاں ڈنڈا ہے اور بس سب خاموشی سے چل رہے ہیں. یو ہیو ٹو کریٹ نوائز, یو ہیو ٹو بی پیشنٹ اینڈ کیپ پشنگ فار اٹ. میں پائڈ کی ہی اگر چیزیں دیکھوں تو اوور دا ایئرس ہم نے 2005-7 میں سٹیز کی بات شروع کی تھی, ہم نے واکبلٹی کی بات شروع کی تھی, ہم نے زوننگ کی بات کی تھی. اس وقت ہم بہت چند تھے جو یہ بات کر رہے تھے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کو ایک کرٹیکل میس کریٹ کرنا ہے ان آئیڈیاز کے لیے جو کہ اس بات کو کرتے رہیں. ایک بہت پرانی مثال دوں گی کہ پتھر پہ بھی نا اگر پانی کا قطرہ پڑتا رہے الٹیمیٹلی اس کا نشان وہاں پڑنے لگتا ہے. دیکھیے جی, یہ پائڈ ہے, پائڈ میں بڑی اختلاف رائے ہوتی ہے, ہماری بڑی بحثیں ہوتی ہیں. میڈم بہت لیفٹ ونگ ہے, میں بہت رائٹ ونگ ہوں. یہ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں. وقار صاحب بہت وہ سوچتے ہیں کہ جی یہ درمیان میں چلتی ہے. آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے اور ہوپ فلی کوشش کرتے رہیں گے کہ اس ملک کو ہم ری امیجن, ٹو یوز دا ورڈ آف سم ادرس, اس کو ری امیجن کریں. پر ری امیجن یہ نہ کریں وڈیروں کا ملک نہیں ہمیں چاہیے. ہمیں نہیں ملک چاہیے پرانے پولیٹیشنز کا, ہمیں ملک چاہیے ینگ وائبرنٹ یوتھ کا. اور یہ یوتھ بھی نہیں جو ہمارا یوتھ ہے, جو اٹھتا ہی نہیں, بولتا ہی نہیں, لڑتا ہی نہیں, جو سیکھنا نہیں چاہتا. ہم وہ یوتھ بنانا چاہتے ہیں جو کہ دنیا میں جا کے جیتے گا, جو کہ دنیا میں جا کے نام روشن کرے گا. بہت شکریہ, تھینک یو.